فرینڈس، میرا نام ہے حسن اور میرے چینل کا نام ہے مائی سٹوری، میری کہانی۔ یوں تو لائف کی کتاب اگر کھولی جائے تو ہر ایک صفحے میں کچھ نہ کچھ انسان کا لکھا ہی ہے، اور اگر اپنی کتاب اپنی لائف کے پرانے صفحوں پہ جا کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا جو ٹائم گزر گیا، لیکن یہ کیسے گزر گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بچپن کیسے تھا، جوانی اور اب، لیکن دنیا کا ایک اپنا ہی قانون ہے کہ ٹائم گزرتا جائے گا اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس ٹائم میں بہت سے آپ لوگ کے پاس ایسے دوست آئیں گے بچپن میں کہ پھر آپ کو جوانی میں نہیں ملیں گے، بہت سے جوانی میں ایسے آئیں گے کہ وہ شادی کے بعد نہیں ملیں گے، اور بہت سے شادی کے بعد ایسے ملیں گے جو لاسٹ میں آپ سے گم ہو جائیں گے۔ تو میرے ساتھ ہی کچھ ایسا ہوا۔ فرینڈس، میرا ایک کالج کا دوست تھا جس کا نام حامد تھا۔ اس نے مجھے انوائٹ کیا شادی پہ، کیونکہ ہم لاہور میں رہتے تھے، وہ بھی لاہور کا ہی تھا۔ ہم لوگوں نے بچپن سے ایک ہی جگہ ایک ہی کلاس میں اسکول پڑھا، پھر کالج۔ تو جب حامد کی شادی ہو رہی تھی تو اس نے مجھے انوائٹ کیا، میں چلا گیا فیملی کے ساتھ۔ وہاں پہ میرا ایک لڑکے سے رابطہ ہوا، دوست بنا جس کا نام خرم تھا۔ خرم ایک بہت ہی اسٹرانگ فیملی سے تھا اور بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب بہت ہی پرفیکٹ اور اچھی فیملی تھی، اور سب ماشاءاللہ سے ایسی فیملی تھی کہ ان کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے۔ ان کی فیملی سے اگر آپ لوگ ایک دفعہ مل جاتے تو آپ انہی کے ہو جاتے، چاہے ان میں سے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، سب ان لوگوں کا مزاج ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر ایک کو بنا لیتے تھے۔ فرینڈس، میری اور خرم کی دوستی وہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہ اس کو پتہ چلا۔ میں اور خرم دوستوں سے ہوتے ہوئے بھائی کا رشتہ بنا لیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہر فنکشن، خوشی، غم ہماری فیملی بہت قریب آ چکی تھی۔ سن 2007 میں پہلی دفعہ خرم کے گھر گیا تھا فیملی کے ساتھ اپنی۔ خرم کا گھر اسلام آباد میں 6 روڈ پہ ایک بہت ہی بڑی کوٹھی ہے ان لوگوں کی اپنی۔ تو وہاں پہ جب ہم پہنچے، ان لوگوں کا گھر دیکھا سب، چونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ وہ ایک اسٹرانگ فیملی تھی، اور خرم کے ماما، نانا وغیرہ ملتان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ان لوگوں کی جو اس کے نانا ابو کی فیملی تھی وہ ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ وہ وہاں کی ٹاپ کے بزنس مین تھے، اور ان لوگوں کو ملتان میں ان لوگوں نے اپنی ایک نام بنایا ہوا، اپنی ایک پہچان بنائی ہوئی ہے۔ خرم کے گھر جب ہمارا آنا جانا شروع ہوا تو 6 ماہ میں تقریباً 4 دفعہ خرم کے گھر چکر لگا۔ چوتھی دفعہ خرم کے گھر میں نے ایک عورت دیکھی جس کی عمر تھی 30 یا 31 سال۔ عورت اس کو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک 3 سال کا تھا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ اس کا نام نائمہ تھا، وہ ان کے گھر کے ساتھ رہتی، لیکن ان لوگوں نے زیادہ آنا جانا
ہم لوگ کے ساتھ کلوز کر لیا تھا، اس وجہ سے وہ اکثر گھر میں جب بھی تنگ ہوتی تو خرم کے گھر آ جاتی، لیکن اس دفعہ چونکہ ہم بھی تھے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو پھر بھی وہ آ گئی۔ نائمہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، عورت تھی، نہ زیادہ دبلی پتلی تھی نہ زیادہ موٹی تھی، لیکن خوبصورت بہت زیادہ تھی۔ حسن اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت حسن دیا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ اس طرح تھی جیسے 14ویں کا چاند۔ فرینڈس، میں نے خرم سے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے، تو اس نے کہا یہ ہمارے محلے کی ہے، اس کی شادی یہاں پہ ہوئی ہے، اس کے ماں باپ کا تعلق سرگودا سے ہے، اور اس کے شوہر بہت ہی نائس ہیں، میرا دوست ہے، اس کا نام شہریار ہے، آج شام کو آئے گا تو ہم اس سے ملنے جائیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ نائمہ جب کر گئی تو اس نے اچانک سے پروگرام بنا لیا کھانے کا ہم لوگ کا۔ رات کو اس نے شام کا ٹائم تھا، دعوت دینے آ گئی۔ خرم کی فیملی اور ہم لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا مہمانوں کا اور آپ لوگ کا کھانا ہمارے گھر میں ہے۔ ہم لوگ چلے گئے، وہاں پہ شہریار بھائی سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں، خرم، شہریار اور خرم کا ابو اور بڑا بھائی ایک کمرے میں، اور عورتیں، لڑکیاں وغیرہ دوسرے کمرے میں تھیں۔ بہت ہی شہریار نائس بندہ تھا۔ شہریار بھائی ایک سرکاری ملازم تھے، لیکن اچھے عہدے پہ فائز تھے، اور اس کی سیلری وغیرہ بھی بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے اس سے تعریف کی، میں نے کہا شہریار بھائی آپ کے بچے بہت پیارے ہیں، آپ کی گھر والی بڑی اچھی ہے، آپ لوگ کا بہت بہت تھینکس کہ آپ لوگوں نے ہماری اتنی عزت کی، کھانے پہ بلایا۔ اس نے کہا یار ہماری فیملی تو اتنی بڑی نہیں ہے، ایک میں ہوں، میری امی ہے، ابو تو میرا بچپن میں ہی بہت ہو گیا تھا، اور اب بس یہ بیوی اور بچے ہیں۔ میں نے کہا بہن ہے؟ اس نے کہا بہنیں 2 ہیں، دونوں کی شادی ہوئی، ایک کینیڈا میں ہے اور دوسری دبئی میں ہے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ اور ان کی فیملی ادھر ہوتی ہے، تو وہ لوگ تو کئی سال میں ایک دفعہ آگے تو آگے، نہیں تو موبائل پہ بات ہوتی ہے زیادہ تر۔ یوں فرینڈز، ہم لوگ کے ساتھ ہمارے بھی بہت اچھے تعلقات بننے لگے۔ ہوتے ہوتے 1 سال گزر گیا۔ خرم کے گھر آنا جانا ہوتا تو نائمہ کے گھر لازم آنا جاتا ہوں، آتے جاتے ہم لازم، وہ ہمیں لازم انوائٹ کرتی۔ اس طرح ایک دن اچانک خرم نے مجھے فون کیا اور کہا کہ نائمہ غائب ہے گھر سے۔ میں چونکہ لاہور میں تھا، میں پریشان تھا، میں گھر میں گیا، امی کو بتایا، ان لوگوں نے رابطے کیا، لیکن نہ تو نائمہ تھے نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ۔ اس کی ساس بہت پریشان تھی، اس نے نائمہ کے امی ابو کو سرگودا فون کیا۔ نائمہ کے 5 بھائی تھے، جو 2 تو راتوں رات ہی اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائمہ کی فیملی بہت اسٹرانگ فیملی تھی، سرگودا میں اچھا کاروبار تھا ان کا، بھینسوں کا، بہت زمینیں تھی، لیکن وہ نائمہ کو ڈھونڈ رہے تھے، نائمہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یوں ہم لوگوں نے، میں نے شہریار کو فون کیا، شہریار بھائی بہت پریشان تھے۔ اس نے کہا یار صبح گیا تو گھر میں ہی تھی، بچے بھی تھے، اور امی کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ 10 بجے تک گھر میں تھی، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا نائمہ کہاں چلی گئی۔ یوں ہم بھی پریشان تھے سب، خرم بھی پریشان تھا،
میرا دوست، اس کا بڑا بھائی، سب ڈھونڈ رہے تھے، پولیس کو بتایا، لیکن نعمہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ فرینڈز، ہوتے ہوتے 2 دن گزر گئے۔ 2 دن گزر گئے۔ 2 دن بعد دن کو 10 بجے کا ٹائم تھا، میں بازار میں تھا اپنے ایک دوست کے پاس، تو وہ اور میں آئس کریم کھا رہے تھے کہ مجھے فون آ گیا۔ رانگ سا نمبر تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ کس کا ہے۔ جب اٹھایا تو اس نے کہا حسن بھائی۔ میں نے 2 دفعہ جب کہا تو میں نے کہا جی، تو مجھے آواز نعمہ کی لگی۔ میں نے کہا نعمہ؟ اس نے کہا ہاں جی میں ہوں۔ میں نے کہا تم کہاں ہو؟ تمہیں تو 2 دن ہو گئے کہ گھر والے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے کہا یار مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی اور بہت بڑا دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تم کہاں ہو اس وقت؟ تو اس نے مجھے بتایا نہیں، لیکن موبائل آف ہو گیا۔ پھر میں اس نمبر کو ٹریس کرتا رہا، ٹرائی کرتا رہا، پھر ٹریس کیا نیٹ کے ذریعے، لیکن کچھ ہوا نہیں۔ میں نے فوراً شہریار سے رابطہ کیا، خرم سے رابطہ کیا، سب سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا اس طرح مجھے فون آیا یہ، تو شہریار نے کہا اس نمبر سے مجھے بھی ایک مس کال آئی ہے لیکن بند آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ خرم نے کہا مجھے بھی ایک مس کال آئی ہے لیکن پھر بند آ رہا ہے۔ تو نعمہ کو جب بھی موقع ملا تو اس نے سب کو نمبر پہ فون کیا ایک دفعہ، لیکن کوئی سو رہا تھا، کوئی کہاں تھا۔ لیکن میرے ساتھ اس کی تقریباً 40 سیکنڈ بات ہوئی، جس میں اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ اتنا مجھے سمجھ آیا۔ فرینڈز، اس کے بعد اس کا نمبر آف تھا وہ نمبر جب شہریار سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے تو اس نمبر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں۔ وہ نمبر جب ہم نے ٹریس کیا، جو ہمارے پولیس کے اہلکار تھے، ان لوگوں نے، جو خرم کا ایک دوست تھا آفس میں، اس نے، اس کے علاوہ ان لوگوں کے جو کانٹیکٹس تھے وہ سب، تو اس نمبر کو جب ٹریس کیا گیا تو وہ ایک لڑکے کے نام پہ تھا، اور وہ لڑکا ملتان میں تھا۔ ملتان میں، چونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ خرم کے نانا اور ماما وغیرہ رہتے ہیں، سب پوری فیملی اسٹرانگ۔ ان لوگوں سے رابطہ کیا، ان لوگوں نے فوراً ہی پتہ لگایا، تو جب ادھر گیا تو وہ لڑکا تو ذمہ دار تھا، ان کی اپنا زمین تھی اور وہ تو کھیتی باڑی کرتا تھا، وہ تو ان چیزوں سے باخبر تھا۔ پتہ نہیں کس نے اس کے نام پہ ایسے سم نکالی، لیکن ان لوگوں نے پورا معلومات کی، لیکن سم آن تھی، لیکن جس لڑکے کے نام پہ تھی وہ لڑکا اس چیز سے بے خبر تھا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے پوری کوشش کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ اتنا پتہ چل گیا کہ لڑکی ملتان میں ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کی ہر طرح کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں چلا۔ پھر بھی یوں فرینڈز 1 سال گزر گیا۔ آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ 1 سال میں جو مر جاتا ہے تو وہ انسان سے بھول جاتا ہے، چاہے اپنا ہو کہ پرایا ہو، لیکن جو گم جاتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ خاص کر اپنے گھر میں تو بہن بھائی شوہر اس کو نہیں بھلا سکتا۔ اس دوران شہریار بھائی نے شادی کر لی مجبوری کی وجہ سے، ان بچوں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے مجبوراً اس کو شادی کرنا پڑی۔ اس نے شادی کر لی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور نعمہ کی تلاش جاری رکھی۔
یوں فرینڈس ہوتے ہوتے خرم میرا اور ہمارا ایک اور دوست ہے، ہم لوگوں کا مری کا پروگرام بنا۔ میں اسلام آباد پہنچا، پھر چونکہ ان دنوں بہت سخت سردی تھی، میں خرم اور ایک دوست تھا خرم کا جو میرے بھی دوست بن گیا بعد میں، ہم تینوں اسلام آباد گھومنے چلے گئے۔ وہاں برف باری ہو رہی تھی، مری میں چکر لگانے گئے، وہاں تقریباً ہم نے 5 دن گزارے۔ لاسٹ دن جب رات کی 2 بج رہے تھے کہ خرم کے نمبر پہ رنگ آ گئی، کوئی انجان سا نمبر تھا، لیکن ہم لوگ ابھی سوئے نہیں تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ خرم نے ایک دم موقع کیا، تو ادھر سے نائمہ کی آواز آئی اچانک، تو اس نے کہا خرم میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے بچاؤ۔ خرم نے کہا تم ہو کہاں، اتنا بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر اس کے بعد کال بند ہو گئی۔ یہ کال 1 سال بعد خرم کو وصول ہوئی، کیوں کہ 1 سال پہلے کال آئی تھی، پھر اس کے بعد نائمہ کا تب پتہ نہیں تھا، اور اب 1 سال بعد دوبارہ جب ہم لوگوں نے فوراً وہ نمبر شہریار کو سینڈ کیا، شہریار بھائی نے پتہ کروایا تو وہ نمبر سندھ کا تھا۔ شہریار نے کہا میں سندھ جا رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے اس کو منع کیا کہ سندھ میں کون نہ جان ہے نہ پہچان ہے کسی کی، لیکن خرم کے ماموں کی جان پہچان تھی، وہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان لوگوں سے بات کی تو ان لوگوں نے کہا ہم پورا کوآپریٹ کریں گے، آپ آدمی کو بھیج دیں جو لڑکا ہے۔ شہریار جب وہاں پہنچا، اس سم کا پتہ کروایا سندھ میں، تو وہاں بھی وہی ہوا کہ ایسے آدمی کی سم تھی جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے نام پہ کتنی سمیں ہیں۔ پھر بھی وہ اس کے گھر تک گیا، معلومات کی، پولیس تھی ساتھ، لیکن کچھ نہیں ہوا، ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں۔ پھر شہریار نے بہت ڈھونڈا اس کو، تقریباً 1 ماہ سندھ میں گزارا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ اصل میں وہ نمبر کراچی میں استعمال ہو رہا تھا سندھ کا، لیکن استعمال کراچی میں ہو رہا تھا۔ پھر مایوس ہو کے واپس آ گیا، لیکن اس دوران ہم لوگ اس سے رابطہ کرتے تھے، میں بھی، خرم بھی، ہم سب۔ نائمہ کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر اس میں تقریباً فرینڈس 3 سے 4 سال گزر گئے، 2007 سے 2010 آ گیا، نیا سال آنے والا تھا، لوگ جشن منا رہے تھے، میں بھی اسلام آباد میں تھا، خرم بھی تھا، حسیب بھی آیا ہوا تھا، اس کے ماموں کا بیٹا تھا، اور چند دوست تھے خرم کے اور ہمارے، جو خرم کی وجہ سے ہمارے بھی دوست بن گئے تھے، تو ہم لوگ بھی خوش تھے۔ رات کو بڑا مزہ آ رہا تھا کہ کل نیا سال ہے، سن 2010، تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ چلو رات کو مری کا چکر لگا دیں، وہاں سے نزدیک پڑتا ہے۔ ہم لوگ مری کی طرف چلے گئے، ہمارے پاس اپنی گاڑیاں تھی 5،
اور تقریباً 10 لڑکے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے. مری میں گھوم رہے تھے کہ اچانک شہریار کا فون آیا. شہریار کا فون خرم کو آیا. خرم نے بات چیت کی اور پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیوں خرم کیا؟ اس نے کہا نائمہ کا پتہ لگ گیا ہے لیکن وہ کراچی میں ہے. کہاں ہے یہ نہیں پتا. سم کا نمبر آ گیا لیکن نمبر کے پیچھے بھاگنا فضول سی بات تھی کیونکہ ہم پہلے ہی کئی دفعہ بھاگ چکے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن شہریار کو امید تھی. ہماری بھی ان دنوں چھٹیاں تھیں. میں بھی فری تھا. خرم بھی فری تھا. شہریار کا جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کوئی بھائی وغیرہ نہیں تھا اور جو اس کے رشتہ دار تھے تو وہ زیادہ تر سرگودا میں آباد تھے. اسلام آباد میں وہ ادھر اس کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کے ساتھ کوپریٹ کرتا سوائے خرم کی فیملی کی. ہم جب واپس آئے تو رات کو لیٹ ٹائم تھا. تقریباً 4 بج چکے تھے. صبح کی نماز پڑھ کے میں اور خرم، نیند تو ہمیں آ ہی نہیں رہی تھی، شہریار کی طرف چلے گئے. شہریار بھی پریشان بیٹھا تھا. جو ہی اس کو فون کیا تو اس نے دروازہ کھولا اور چلے گئے اندر. ہم تینوں نے ایک اپنا ہی پلان بنایا کہ کراچی جائیں گے. اب نائمہ کہاں ہے کراچی پہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن تینوں نکل پڑے اسے ڈھونڈنے کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ نیت صاف منزل آسان. میں چونکہ گھر بتا کے آیا تھا کہ خرم کے پاس ہوں، اس دفعہ جتنی بھی میری چھٹی ہوگی خرم کے پاس ہی گزرے گی. تو میری فیملی اور خرم کی فیملی ایسی تھی جیسے خرم ہمارے گھر آتا تو اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی پرائے کے گھر ہوں، اور میں جب خرم کے گھر ہوتا تو مجھے ایسے محسوس نہیں ہوتا تھا. میں، خرم اور شہریار ہم اگلے ہی دن پلان کر کے رات کو کراچی کی طرف روانہ ہو گئے. کراچی میں خرم کے دوست کا ایک رشتہ دار رہتا تھا کلپٹن میں، جس سے ہم نے بات چیت کر کے ایک رینٹ پہ مکان لے لیا. وہ مکان ہم لوگوں نے اس لیے لیا کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ دن زیادہ گزر جائیں تو یہاں پہ ہمیں رہنا آسان ہوگا. ابھی روز وہاں جاتے، کبھی کس سے ملتے کبھی کس سے ملتے. کراچی میں ہم لوگوں نے بہت سے دوست بنائے. آخر میں ایک دن میں بازار سامان لینے گیا. ایک رکشے والا میرا دوست بن گیا. اس سے میں نے پوچھا یار کراچی میں اگر کسی کو ڈھونڈنا ہو تو اس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو وہ میرے ساتھ مذاق کرنے لگا. اس کا نام رحمان چچا تھا. وہ بولتا ہے بھائی کراچی میں اگر کسی کو ڈھونڈنا ہے نا تو سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں پہ تمہیں مل جائے گا. میں نے کہا تب بھی نہ ملے. اس نے کہا تب بھی نہ ملے تو اس نے ایک مزار کا بتا دیا مجھے کہ اس مزار میں تم حاضری دو، وہاں پہ ملے گا. پتہ نہیں اس کو کیوں یقین تھا، لیکن اس نے مجھے کہا.
میں نے کہا چچا رحمان اگر وہاں پہ بھی نہ ملے، اس نے کہا وہاں پہ بھی نہ ملے تو پھر 2 اور جگہ ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب 2 نمبر کام کرتے ہیں، لیکن وہاں شریفوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا پھر وہاں جاؤ یا پھر تمہیں ایک تیسری جگہ جانا پڑے گا۔ میں نے کہا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا ایک ایسا علاقہ ہے جو یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ اس نے کہا وہاں پہ میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے کچھ ایسے کنٹیکٹس ہیں جو وہ ہو سکتا ہے تمہیں اس آدمی تک پہنچا دے، لیکن اس کے لیے ملنے کے لیے تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا بھائی میں وہاں بھی چلا جاؤں گا، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ تو رحمان چچا نے مجھے بتایا اس کا نام رحمان ٹینشن۔ اس کا نام یہ تھا رحمان، لیکن اس کو لوگ ٹینشن کے نام سے جانتے تھے کہ تم اس لڑکے سے ملو تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا رحمان نام ہے اس کا یا ٹینشن، اس کو کیا بولوں وہاں پہ جا کے؟ اس نے کہا تم اس طرح کرو کہ وہاں پہ جاؤ کسی بھی بولو کہ ٹینشن بدماش کون ہے اس کے پاس مجھے لے جاؤ، اور اس کو یہ بھی بتاؤ کہ معاملہ لڑکی کا ہے، تو پھر وہ تمہیں فوراً مل جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ وہ عورتوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے، عورتوں کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے کہ اپنی مائیں بہنیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ فرینڈز، میں آ کے واپس شہریار اور خرم کو یہ بات بتانے لگا کس طرح مجھے ایک چچا ملا ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اور وہ بولتا ہے یار تم پاگل ہو، وہ کسی ایسی جگہ بھیج دے گا کہ وہاں جہاں سے واپسی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ بہرحال وہ لوگ میرے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ اسی شام میں اکیلے ہی نکل گیا۔ میں نے رحمان چچا کو کال کی تو وہ سواریوں کے ساتھ بزی تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ اس جگہ سے اس اشارے سے بس پکڑو، اس طرح سے اس طرح سے، بس تو اس نے سب مجھے بتا دیا۔ میں چلا گیا، جائیں بھی کہیں پہ مجھے پرابلم ہوتی میں رحمان چچا کو فون کرتا۔ میں تقریباً 3 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد رحمان ٹینشن کے دیرے کے قریب پہنچ گیا جہاں پہ وہ رہتا تھا۔ وہاں پہ جب میں گیا لوگ دیکھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی میں جس کی بھی پرابلم ہے تو وہ اسی طرف آ رہا ہے، چاہے وہ پیسے کی ہے، چاہے وہ لڑائی کی ہے، چاہے وہ جھگڑے کی ہو، کسی چیز کی بھی۔ تو میں نے جب وہ دنیا دیکھی تو میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا میرا نمبر کب آئے گا؟ پھر میں نے فون گھمایا رحمان چچا کو، رکشے والا جو تھا، اس نے کہا وہاں پہ پتہ کرو سالار نامی کوئی آدمی ہے۔ میں نے جب پتہ کیا تو وہاں پہ جو گارڈز کھڑے تھے اس نے کہا تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے سالار سے مجھے ملایا۔ سالار نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا رحمان چچا نے۔ اس نے کہا اچھا، ایک دم مجھے اندر لے گیا۔ سالار اصل میں رحمان کا سیکٹری تھا ایک قسم کا، وہ اس کا انچارج تھا سب کاموں کا۔ وہ مجھے اندر لے گیا، چائے پلائی اور بولا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا رحمان ٹینشن کون ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، بولتا ہے رحمان بھی بول رہے ہو اور ٹینشن بھی بول رہے ہو۔ میں نے کہا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام ٹینشن ہے، لیکن
لوگ اس کو ٹینشن بولتے ہیں لیکن اس کا نام ہے رحمان، تو ابھی میں اس کو رحمان ٹینشن بول رہا ہوں، تو وہ بہت ہنسا سالار مجھ پہ. اس نے کہا صاحب اندر ہے، میں تمہیں ملاتا ہوں اس کے ساتھ. بہرحال اندر گیا تو مل کے بہت خوشی ہوئی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ رحمان ٹینشن کوئی بہت بوڑھا قسم کا آدمی ہوگا، اور جو ہے نا میں اس سے بات کروں گا، لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو وہ تو 30 سال کا جوان تھا. میں نے اس سے دعا سلام کی، بات چیت شروع کی. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کو پوری کہانی سنا دی چند منٹوں میں. اس نے کہا یہ تو تمہاری کہانی مجھے سمجھ آ گئی، لیکن ہم بھی اپنی کوشش کریں گے اور تم بھی کرو، کیونکہ تم سالار کے خاص آدمی ہو. تو تم سالار سے اپنا نمبر لے لو سالار کا، اور اگر تمہیں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو تو فوراً ہمیں فون کرو، ہم سے رابطہ کرو، ہم 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے. کراچی میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میں پہنچ نہ سکوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. بہرحال ان لوگوں نے میری بڑی عزت کی، تسلی دے کے مجھے گھر بھیج دیا. میں وہاں سے نکلا، رحمان چچا سے بات کی. اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار ان لوگوں سے تو میں ملا، ان لوگوں نے نمبر وغیرہ لے لیا روٹین کی طرح، اور جس طرح کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا کسی ایسی جگہ بھی تو وہ جو چیک اپ ہوتا ہے مریض کا، اسی طرح مجھے بھی چیک کیا اور نمبر دے کے نمبر لے کے بس چلو. اس نے کہا نہیں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، پتہ کریں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں اتنا اعتماد ہے تو میں نے بھی یہاں پہ پڑھ لی کہ چلو. واپسی میں میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یار آخر نعمت گئی کس کے ساتھ، نکلی کیسے، گھر سے اسے کون لے کے گیا. جو سوال میں نے راستے میں سوچے آ کے شہریار پہ اپنے سوالوں کے اندر تو فائرنگ کر دی. تو شہریار نے مجھے کہا یہ تمہارے سوال سارے جائز ہیں، لیکن ان کا جواب خود مجھے ہی نہیں پتہ، تو میں تمہیں کیا بتاؤں. اس نے کہا تمہارے پاس تو اتنے سوال ہیں، میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ جب نعمہ ملے گی تو تب پتہ کریں گے. میں نے شہریار کو کہا یار تم اس کے کیسے خاون ہو کہ تم اسے ابھی تک ڈھونڈ رہے ہو نا کہ تم نے شادی بھی کر لی. اس نے کہا شادی میری مجبوری ہے، بچوں کی وجہ سے اور ماں کی. اگر یہ لوگ میرے پاس نہیں ہوتے تو میں پوری عمر نعمہ کو ڈھونڈنے میں وقف کر دیتا. میں نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے اس سے پیار کیا تھا، میری پسند کی شادی تھی. میں نے شہریار سے پوچھا شہریار بھائی دیکھو تمہاری تو پسند کی شادی تھی، لیکن نعمہ بھابھی بھی تم سے پیار کرتی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا اس بات کا آج تک مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے اکثر کہتی تھی کہ تم جیسا ہسبینڈ قسمت والی لڑکی کو ملتا ہے، اور میں بہت قسمت والی ہوں جو تم مجھے ملے ہو. تو میں نے کہا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی تھی. تو جب شہریار نے مجھے سب باتیں کی تو میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی ایسی بات ان دونوں میں تھی ہی نہیں، تو وہ کہاں جاتی. بہرحال بہت سے سوال ایسے تھے جن کے جواب نہ میرے پاس تھے نہ شہریار کے، اور بہت سے سوال شہریار کے پاس تھے جن کے جواب میرے پاس بھی نہیں تھے. لیکن جب بھی وہ نعمہ کا ذکر کرتا تو رو پڑتا، اور میں اور خرم اس کو سنبھالتے. میں نے کہا یار آج تو میں گیا ایک جگہ پہ، ان لوگوں نے کہا مجھے پتہ ہے تم وہاں پہ گئے ہو اسی وجہ سے اتنی دیر سے آئے ہو، اور کراچی کے حالات بھی خراب ہیں، ادھر اتنا مت گھومو، ایسا نہ ہو کہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے. نعمہ تو ویسے بھی غائب ہے، تمہیں کچھ، لیکن ہم تینوں میں ایسی بات تھی کہ جب بھی ہم گھومتے، جہاں بھی اکیلے نکلتے تو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے. یو فرینڈز ایک کام تو میں نے کر لیا جو رحمان چچا نے 3 کام بتائے.
2 کام ابھی رہتے تھے. ہم روزانہ عصر کو سمندر کے کنارے نکل جاتے تینوں اور رات کو لیٹ تک گھومتے. اس دوران بہت سی بلائیں ہمارے سر پہ آ جاتی. بلاؤں کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوتے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بلائیں میں کس کو کہہ رہا ہوں. لیکن ہم تو اس ٹائپ کے تھی نہیں. ہم سب اپنے غم کو رو رہے تھے. وہ لوگ اپنی بانسری مارتی تھی تو ہمیں جگہ بدلنی پڑتی. میرا شروع سے ایسا مزاج ہے کہ میں جس لڑکی یا لڑکے کے ساتھ بیٹھوں تو مجھے ان کی اسٹوریوں میں دلچسپی ہوتی ہے. میں ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی اسٹوری ڈھونڈتا ہوں کہ اس کی کیا اسٹوری ہوگی پتہ نہیں. ایک لڑکی بار بار ہمارے پاس آتی اور بولتی ہے صاحب میں رات کے لیے اویلیبل ہوں, جتنے بھی روپے لے آؤ. آپ تینوں لڑکے ہو, جتنے روپے بھی دو گے کوئی مسئلہ نہیں, میں پوری رات آپ لوگ کے ساتھ رہوں. میں نے اس سے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ خرم نے شہریار کو کہا چلو ادھر بیٹھتے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ابھی یہ شروع ہو گیا, اس کا انٹرویو صبح تک پورا کر دے گا. اس نے کہا نہ دیے. میں نے کہا تم یہ کام کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, ہماری بہت مجبوری ہے. تو میرے ذہن میں رحمان چچا کی بات آ گئی کہ ان آدمیوں سے بھی نعمہ کا پتہ چل سکتا ہے. میں نے نادیہ کو 500 کا نوٹ دیا اور اسے کہا کہ ہم تمہیں کہیں لے کے نہیں جائیں گے, یہ پیسے رکھو, لیکن تم مجھے کچھ باتیں بتاؤ. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہاں پہ لڑکیاں کس کس جگہ پہ ملتی ہے؟ اس نے کہا پورا کراچی بھرا ہوا ہے. میں نے کہا پھر بھی؟ اس نے کہا دیکھو پارک میں بیٹھو, چند پارک اس نے بتائے. پھر میں نے نادیہ کی بات پہ رات کو سوچ کی. پارکوں میں گیا, اس نے صحیح بتایا, لیکن پارک میں بہت سی عورتیں ملی. جو پارک اس نے بتائے وہاں تک میں گیا, لیکن وہاں سے مجھے کچھ سراغ نہیں ملا. خرم اور شہریار کو تو میں نے کہا کہ تم لوگ خطا نہیں کرو گے. ہر عصر کو عصر کا ٹائم جب بھی آئے گا تم لوگ سمندر کے کنارے عصر کے وقت ہوگے اور رات کو تم لوگ کی یہ ڈپٹی اور میں سنبھالتا ہوں. اس دوران میری نادیہ کے ساتھ دوستی ہو گئی, جو ہمیں سمندر کے کنارے اکثر مل جاتی تھی. وہ اپنے کسٹمر ڈھونڈتی تھی اور میں اس کو پیسے دے کے بٹھا کے اسے معلومات لیتا تھا. لیکن ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں تو ان کو پیسے دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ مجبوری کی وجہ سے وہ ان غلط کاموں پہ ہوتی ہیں. تو میں اسے اکثر پیسے دیتا تو وہ بولتی ہے یار مجھے بہت عجیب لگتا ہے, تم صرف باتیں کرنے کے پیسے دیتے ہو. میں نے کہا نہیں, میں تمہارا ٹائم قیمتی ہے, اس ٹائم میں تم کسٹمر ڈھونڈتی ہو تو وہ ٹائم تم مجھے دیتی ہو تو یہ پیسے اس کے ہیں. یوں نادیہ اور میری دوستی ہو گئی. تو نادیہ نے مجھ سے پوچھا تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے نادیہ کو واقعہ بتا دیا, سب سچ ہے. تو نادیہ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک آدمی بتاتے ہوں, کیا پتہ اس کے پاس تمہیں کچھ سراغ ملے. میں نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک لٹی جٹی کا پل جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا تم کیا جانتے ہو کراچی؟ میں نے کہا میں تو نہیں آیا ہوں, میں تو نہیں جانتا. اور پھر میں اس کا مذاق میں بول رہا تھا کہ مجھے کس بیچنا دینا, تو وہ ہنس رہی تھی. اس نے مجھے ایک پل بتایا. اس نے کہا وہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ اکثر رات کو آدمی آتے ہیں اور اس پل کے ساتھ ارد گرد گھومتے ہیں.
میں نے کہا اچھا ان آدمیوں سے مجھے کیا معلومات ملی؟ اس نے کہا وہ رات کو تقریباً لیٹ ٹائم میں اس پل کے پاس آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اشارہ اس نے بتایا چوک جہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، اس نے کہا وہاں پہ تمہیں وہ سب ملیں گے. تو اس نے مجھے ان کی 3 جگہ بتائیں. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکیاں لیتے بیچتے ہیں اور ان پہ غلط کام کرواتے ہیں. تم وہاں کا رخ کرو، ممکن تمہیں وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے. میں نے کہا اس کے علاوہ تم وہاں پہ کسی کو جانتی ہو؟ اس نے کہا میں تو ادھر بہت سے آدمیوں کو جانتی ہوں، میں بھی ان سے کانٹیکٹ کروں گی. تو میں نے اسے 1000 روپے دیا. اس نے کہا یہ کس چیز کی؟ نہیں. میں نے کہا تم اپنے موبائل میں کارڈ ڈال لینا جتنے کا بھی ڈالتی ہوں، لیکن ان لوگوں سے رابطہ لازم کرنا. پیسہ ہم لوگ پانی کی طرح بہا رہی تھی، لیکن ادھر ہمارے پاس وقت کم تھا. 15 دن کے لیے ہم کراچی گئے ہوئے تھے. اب نادیہ بیچاری بھی میری وجہ سے پریشان تھی. پھر اس نے کہا میں چلو ٹھیک ہے، جب ادھر سے جاؤں گی تو کارڈ لوں گی اور پھر میں رابطہ کروں گی. تو شہریار مجھے بولتا ہے تم سے بڑا بیوقوف کچھ ہے کوئی ہے، یہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ 2 نمبر لڑکی ہے، تم اس پہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہو، اپنے کیوں میرے لیے یہ سب کر رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھو جو انسان سمندر میں ڈوبتا ہے نا تو وہ تنکوں کو بھی ہاتھ لگاتا ہے، اور ان لوگوں کی کہاں کہاں تک پہنچے تمہیں نہیں پتا. یہ لوگ ہی ہمیں کوئی راستہ دکھا دیں شاید. پھر رحمان چچا کی ایک تیسری بات مجھے یاد آئی، مزار والی. تو میں فوراً وہاں سے اٹھا شہریار کے پاس. اس نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ایک بات مجھ سے بولی ہوئی تھی ابھی یاد آ گئی، اور نادیہ جا رہی ہے گھر. میں نادیہ کے پیچھے بھاگا. نادیہ پارک کے ساتھ سائڈ پہ ہوئی اور کسی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلی گئی. میں بہت بھاگا لیکن وہ رائن سے نکل گئی میرے. فون کیا، اس کا نمبر میرے پاس تھا لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی، بزی کر کے بند کر دیا. ممکن اس کا کوئی کسٹمر اس کو مل گیا. دوسرے دن نادیہ نے فون کیا، دن کے 10 بج رہے تھے. اس نے کہا رات کو تم میرے پیچھے فونے کر رہے تھے، میں وہیں تم سے گئی تھی. میں نے کہا بس میں سمجھ گیا تھا تم بزی ہو، لیکن ضروری بات تھی. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہاں پہ جو مزار ہے وہاں پہ اگر میں جاؤں تو. اس نے کہا وہاں پہ تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے کہا یہ تم لوگ جو تاننے والے ہیں یہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی مل جائیں گے. اس نے کہا ہوتے تو ہیں وہاں بھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ٹرائی مارتا ہوں. یوں فرینڈس عصر کو دوسرے دن کو میں سوچا کہ عصر کو آج رات کو میں جو ہے نا نکلوں گا مزار کی طرف.